شانم اور اشیرہ املی کے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ شانم بہت عجیب نظروں سے اشیرہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اشیرہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اشیرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے۔ جو منہ میں آ رہا تھا الٹا سیدھا کہے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، تم نے کھانا کھا لیا؟ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے نہیں معلوم یہاں کھانا کون دیتا ہے۔ ارے اوہو، اس کا مطلب ہے تم ابھی تک بھوکے ہو۔ اشیرہ کو اپنے اندر ایک ہلکی سی بے چینی کا احساس ہوا تھا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے مالکن، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی ملتا ہے۔ اب چونکہ بڑے مالک نے مجھے کام پر رکھ لیا ہے، کھانے اور کپڑے کی بات بھی ہو گئی ہے، تنخواہ کے علاوہ اب مجھے کھانا بھی مل جایا کرے گا۔ اشیرہ کا دل ہمدردی سے دھڑک اٹھا۔ اس کی بات سے اس کو بہت زیادہ درد محسوس ہوا اور وہ بھری آواز میں کہنے لگی، بے اختیار ہو کے بولی، نہیں، میرا مطلب ہے آؤ میرے ساتھ، میں شرمندہ ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا، آؤ میرے ساتھ۔ کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، آؤ تو صحیح، میں شرمندہ ہوں، آ جاؤ۔ آپ کہاں تکلیف کریں گی مالکن؟ میں مالکن نہیں ہوں، تم بار بار مجھے مالکن کیوں کہہ رہے ہو؟ تم نہیں جانتے میں یہاں پر کیا کام کرتی ہوں، اور تمہیں اپنا نام بتا چکی ہوں کہ میرا نام اشیرہ ہے۔ بس چپ کرو اور تم آؤ میرے ساتھ۔ اشیرہ کو اس کی بھوک کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ جی چلیے۔ وہ ایک بار پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمدردی میں اشیرہ اس نازک صورتحال کو بھی بھول چکی تھی کہ وہ اس سے کیا کہہ رہی ہے، وہ اس کو کیوں کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ آؤ، اور اس کو کیوں احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھوکا ہے۔ بہرحال وہ اسے اپنے ساتھ لیے کچن میں آئی۔ پھر اس نے اس کے لیے کھانا نکالا۔ باورچی خانے میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر بیٹھ کر وہ کھانا کھا سکے، اس لیے وہ ٹرالی لیے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ۔ یہ پہلا اجنبی تھا جو بے دھڑک اشیرہ جس کو اپنے کمرے میں لیے جا رہی تھی۔ پھر اس نے کھانا میز پر سجایا اور اسے کہنے لگی، بیٹھو یہاں پر اور اس کھانے کو آرام سے کھاؤ۔ وہ بہت زیادہ جذبات میں تھی، اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ احساس تھا۔ شانم بولا، میں صرف آپ کا ڈرائیور ہوں اشیرہ صاحبہ، آپ مجھے اتنی عزت کیوں دے رہی ہیں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر شخص اپنا کام کرتا ہے۔ آپ کو میرے بارے میں معلوم نہیں ہے میں یہاں پر کیا کرتی ہوں۔ چلیے آپ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائیے۔ مگر کھانا تو آپ نے بھی نہیں کھایا، وہ اشیرہ سے بولا۔ تو اشیرہ ایک دم چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو دل سے شروع ہو کر دل پر ختم ہو جاتی ہیں۔ میرا مطلب ہے وہ ایک دم سے بکھلا سا گیا۔ اشیرہ نے اس کی کیفیت پر کوئی خاص غور نہیں کیا، اس میں اتنی زیادہ ذہانت نہیں تھی، لیکن جواب ضروری دینا سمجھا اس نے۔ اصل میں نے ناشتہ بہت دیر سے کیا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے مالکن، مالک اور ملازم کا فرق سمجھتا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا ہے۔ کیا آپ میری وہ خواہش پوری کریں گی؟ میں غریب آپ کو زندگی بھر دعائیں دیتا رہوں گا۔ خواہش؟ جی، میں سمجھی نہیں۔ آپ بھی کھانا کھا لیجئے۔ وہ اس قدر محبت سے بولا کہ اشیرہ پگھل گئی۔ اس کی بات میں کچھ ایسا انداز تھا جس کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ خود کو نہ روک سکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے یک لخت اجنبیت کو ختم کر دیا تھا۔ وہ ایک شرمیلی لڑکی جو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئی اور اس کو ذرا سی بھی جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تمہارا نام شانم ہے نا؟ جی ہاں، میرا نام شانم ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ، میرا مطلب ہے، ایسے نام نہیں رکھتے، عجیب سا نام ہے نا، مگر یہ بہت زیادہ پیارا نام ہے۔ اور بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ پورا خاندان، ماں ہیں، بابا ہیں، ویسے میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تم بہت غریب ہو نا؟ ہاں، خیر غریب ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے، محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنا بہت اچھی بات ہے۔ مگر ایک بات تو بتاؤ، جب تایا ابو نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کون کون ہے تو تم نے کہا تھا میں اکیلا ہوں۔ جی پوچھا تھا، تو تم نے ایسا کیوں کہا تھا کہ تم اکیلے ہو؟ ہاں یہی کہا تھا میں نے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کون کون ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کوارٹر وہ مجھے دیں گے وہاں پر میرے ساتھ کون کون رہے گا۔
تو میرے ماں باپ تو یہاں پر ہیں نہیں، وہ تو اپنے گھر میں رہتے ہیں، یہاں پر تو میں اکیلا ہی ہوں نا، اس لیے میں نے ان سے یہ کہا کہ میں اکیلا ہوں۔ اوہو اچھا۔ اتنے میں باہر کوئی آہٹ سی محسوس ہوئی، کوئی کھٹکا ہوا تو عشیرہ نے اس طرف چونک کر دیکھا اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اب تک سے یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے، کون اس کے ساتھ ہے، کیا کر رہی ہے وہ، ایک اجنبی نوجوان لڑکا جو اس کے کمرے میں ہے اور وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے۔ وہ اجنبی جو لاکھوں میں ایک ہے، پتہ نہیں نظم اور نثر دیکھیں گی تو ان کے ذہن میں کیا خیال آئے گا۔ اکثر وہ خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر باتیں کرتی رہتی ہیں۔ اچانک ہی اس کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہونے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری موت آ جائے گی۔ جی مجھے اندازہ ہے، مگر بے فکر رہیں، آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں تمہیں نہیں معلوم، پلیز تم چلے جاؤ۔ عشیرہ بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئی۔ جی اس نے کھانا کھایا اور ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، عشیرہ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کر کے یہ کہنے لگا کہ آپ نے جو عزت افزائی مجھے دی ہے میں اس کو کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹوں کے بعد عشیرہ نے دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں یہ کیا کر بیٹھی ہوں، یہ جرأت، یہ ہمت میرے اندر کہاں سے آ گئی، اس نے سوچا اور بے سدھ ہو کر مسہری پر گر پڑی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک اجنبی شخص کے ساتھ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میری تو اس سے زیادہ ملاقاتیں بھی نہیں ہوئیں، میں اس سے اتنی زیادہ بے تکلف کیسے ہوگی کہ اس کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ ایک اجنبی کو لے کر میرا دل کیا پکارے جا رہا ہے، بار بار مجھ سے یہی کہہ رہا ہے کہ وہ اجنبی نہیں ہے۔ عشیرہ نے اپنے دل سے سوال کیا، پھر بھی وہ ایک ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ذہن میں ایک ایسی کشمکش تھی کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس انوکھی سوچ نے اس کو بہت زیادہ لذت دی تھی۔ کافی دیر تک وہ یہی سوچتی رہی، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب ہوش آیا تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھڑک سا گیا۔ صبح بے شک بچ گئی تھی، لیکن اب شامت ضرور آئے گی۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ ہانپتی کانپتی باورچی خانے میں پہنچی تو ٹرالی لگی ہوئی تھی، ہر چیز موجود تھی، چائے بالکل تیار تھی، کیتلی سے آواز آ رہی تھی اور اس کی ٹونٹی سے بھاپ نکل رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی، اس کی آنکھیں عجیب طرح سے ہو گئیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ میرے معبود، میرے معبود، یہ سب کیا ہے، یہ کیا ہے؟ میرے انوکھے خواب جنہیں میں خواب نہیں کہہ سکتی، وہ کون ہے جو میرے لیے یہ سب کرتا ہے؟ میرے اللہ، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ بار بار میری جان سولی پر لٹکی ہوئی بچ جاتی ہے۔ وہ لوگ تو مجھے زندہ دفن کر دیں گے، دشمن ہی دشمن بکھرے ہوئے ہیں میری چاروں طرف، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ انہی سوچوں میں وہ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے کچن سے باہر نکلی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ عشیرہ خالہ کو صبح ناشتے میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی ساری تکلیف بھول کر ٹرالی کی طرف متوجہ ہوئی۔ عشیرہ نے ان کے لیے چائے نکال دی، اس وقت بھی یہ اس میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی۔ اسی طرح سے دن گزر گیا۔ بہت عجیب رات تھی، یہ پہلی رات تھی جو باقی کی تمام راتوں سے مختلف تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار شاہنم کا چہرہ آ جاتا تھا، اس کی آنکھوں میں اس کا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ شاہنم کے اندر کتنی اپنائیت تھی، کس محبت سے مجھ سے بات کر رہا تھا، کیسا خوبصورت سا لڑکا ہے، اتنا خوبصورت، بہترین جسامت کا مالک، کہتا ہے کہ سبھی لوگ موجود ہیں، بیچارہ اتنا غریب ہے، ماں باپ بھی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ بہرحال آدھی رات تک وہ اس بارے میں ہی سوچتی رہی، پھر رات گزر گئی، اس کے بعد دن۔ سب لوگ شاہنم سے بہت زیادہ خوش تھے، بڑا ہنسمکھ نوجوان تھا۔ نظم و نثر کی آنکھیں بھی اس کو دیکھ چکی تھیں۔ جب بھی وہ اس کے سامنے آتا تھا دونوں بہنیں آپس میں خسر پھسر کرنے لگتی۔ البتہ یہ شکر تھا کہ نظم و نثر کا نظریہ اس لحاظ سے تھوڑا عجیب تھا، وہ انسان کو شکل و صورت کے علاوہ اس کی حیثیت اور دولت کے ترازو میں بھی تولتی تھیں۔ اس لحاظ سے یہ ان دونوں کے لیے محض صرف ایک ڈرائیور تھا اور ایک بے مقصد چیز تھا۔
اس کے بارے میں وہ یہ ضرور کہہ سکتی تھیں کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ خوبرو نوجوان ہے، لیکن پتہ نہیں اس کا ماضی کیا تھا۔ یہ بات تو کئی بار عشیرہ نے بھی سوچی تھی، لیکن کبھی بھی عشیرہ نے اس سے چھپ کر ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت سے مرحلے گزر رہے تھے۔ عشیرہ کے نادیدہ ہمدرد اس کے لیے ہر مسئلے میں اس کے لیے سامنے آ جاتے تھے، اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس دوران گھر کے تمام لوگوں کو یہ عقل آ گئی تھی کہ اگر انہوں نے عشیرہ کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو ان کو فوراً سے ہی سزا مل جائے گی۔ اس سلسلے میں باقاعدہ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ مشیرہ بیگم نے ہی کہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر اس گھر میں کیا بات چل پڑی ہے؟ کیا ہوا؟ خیریت ہے مشیرہ باجی؟ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتی ہوں، پتہ نہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس کے پیچھے کسی جن کا سایہ ہے، اس کے اوپر کوئی جن پڑ گیا ہے، دن بدن نکھرتی ہی جا رہی ہے۔ تم مانو نہ مانو، اس کے اوپر طاہرہ بیگم کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے تو اس کے خلاف کچھ بھی بولتے ہیں تو ہمیں فوراً سزا مل جاتی ہے۔ موزم علی ہنسنے لگے۔ چلیے، اس طرح تو آپ لوگوں کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی ہے شیرہ کے لیے۔ ارے خاک نرمی پیدا ہوئی ہے، یہ تو صرف ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے اس کے بارے میں کوئی بات کی تو ہمیں سزا مل جائے گی، طاہرہ بیگم نے کہا۔ غرض یہ کہ شاہنم انتہائی بے باکی سے عشیرہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن عشیرہ کی بے چین آنکھیں اس کو ہر دم تلاش کرتی رہتی تھیں۔ وہ طرح طرح سے عشیرہ کے سامنے آ جاتا تھا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھنے لگ گئی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان دونوں نے اپنی اس محبت کا اظہار کر دیا۔ عشیرہ ساری صورتحال سے واقف تھی، اسے ساری صورتحال کا علم تھا۔ میں بے شک ایک غریب آدمی ہوں، لیکن اگر آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں گی تو میں دنیا کا امیر ترین انسان بن جاؤں گا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں عشیرہ، میں آپ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی شاہنم نے عشیرہ کو یہ بات کہی، عشیرہ تو ایک دم سے چونک اٹھی اور اس کی طرف اس طرح سے دیکھنے لگی جیسے پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ اس کی بات سن کر اس کو کوئی جواب نہیں دے سکی، کیونکہ وہ بہت زیادہ مشکل میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہنم کو کیسے سمجھائے، وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہنم اس سے کیا بات کر رہا ہے، لیکن شاہنم کے اس محبت بھرے انداز نے عشیرہ کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ اس دنیا میں شاہنم کے علاوہ عشیرہ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی تنہائیاں شاہنم کے خیال سے منور تھیں، لیکن جب وہ ان تنہائیوں کے بارے میں سوچتی تھی تو بدحواس ہو جاتی تھی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ آخر میں وہ شاہنم کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں وہ سب کی نگاہوں کا ایک کانٹا تھی، لیکن جو بھی ہے، معظم علی یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کے بھائی کی بیٹی ایک ڈرائیور سے منسوب ہو جائے۔ شاہنم کی ہر بات کے جواب میں وہ خاموش رہتی۔ آخر ایک دن اسی املی کے تاریخی درخت کے نیچے شاہنم نے اس سے ایک سوال کر لیا، عشیرہ، آپ کی خاموشی مجھے بہت زیادہ ڈر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کہیں میری محبت ایک طرفہ تو نہیں ہے؟ خدارا اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤں گا، لیکن یہ الجھن مجھے پاگل کر دے گی۔ آپ کی خاموشی اور صرف مجھے دیکھتے رہنا میرے ذہن میں بہت سے سوالوں کو دستک دیتا ہے۔ اس دن عشیرہ نے نہ جانے اپنے اندر کہاں سے اتنی ہمت پیدا کر لی، اور وہ نرم اور صاف لہجے میں اس سے کہنے لگی، تو بہتر یہی ہے کہ شاہنم تم اپنی زندگی میں واپس لوٹ جاؤ۔ تم نہیں جانتے کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تم خود ہی دیکھ چکے ہو اور سمجھ چکے ہو کہ یہاں میری کوئی عزت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں صرف شاہنم بولا، میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں عشیرہ، مجھے صرف آپ کی مرضی جاننی ہے، مجھے صرف آپ اپنی مرضی بتا دیجئے، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ اپنی مرضی کے بعد اس بات کو آپ کی مرضی جاننے کے بعد میں آپ کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ شاہنم کے محبت بھرے اظہار کے بعد عشیرہ کی معصوم سی خاموشی کو تو جیسے زباں مل گئی۔ وہ بنا سوچے سمجھے شاہنم سے کہنے لگی، میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں شاہنم، میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہوں۔
میری دنیا میں تمہارے سوا کچھ بھی نہیں رکھا، لیکن میں ایک بہت ہی زیادہ بد نصیب لڑکی ہوں۔ خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ کبھی تم پر پڑے۔ یہاں سے چلے جاؤ، یہ نوکری چھوڑ دو، کہیں دور چلے جاؤ شانم۔ تم نہیں جانتے یہ لوگ بہت زیادہ ظالم ہیں، یہ تمہاری زندگی خراب کر دیں گے۔ وہ دیوانی سی ہو گئی تھی۔ تبھی شانم نے اس کا سر پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور شانم کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری ساری زندگی مجھے مل جائے عشیرہ، تم خود کو کیوں منحوس کہتی ہو؟ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ مسکرا کر بولا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے شانم، میری بات مانو، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ عشیرہ سسکیاں لینے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے عشیرہ، بلکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ تم باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، میں جو کچھ بھی کروں گا کر لوں گا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم مجھے اپنے دل کی بات بتا دو، باقی ذمہ داری ساری میری ہے۔ شانم کے لہجے میں بہت زیادہ اعتماد تھا۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کا اعتماد ہے جو عشیرہ میں منتقل ہو جائے گا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے شانم واقعہ ہی کچھ کر لے گا اس کے لیے۔ عشیرہ کو اس کی باتوں پر یقین ہونے لگا۔ اسی احساس کے ساتھ عشیرہ کے اندر ذرا سی بے باکی پیدا ہونے لگ گئی اور وہ نہ ڈر سی ہو گئی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب املی کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو شانم کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ غور سے شانم کو دیکھنے لگی، پھر نظریں جھکا کر بولی، تم بہت خوش ہو شانم؟ ہاں عشیرہ، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میری زندگی کا مقصد جو تم ہو، تمہیں نہیں معلوم تمہارے لیے میں نے کس قدر جد و جہد کی ہے۔ عشیرہ نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مگر اب کیا ہوگا معصوم سی لڑکی؟ یہ حقیقت ہے کہ تم سے زیادہ سیدھی لڑکی شاید پوری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو۔ تمہارے منہ سے آج تک وہ نہیں نکلا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ عشیرہ نے سادہ سی نگاہوں میں اس کی طرف دیکھا اور بولی، کیا مطلب؟ کیا کس بات کی توقع کر رہے تھے تم؟ کچھ نہیں، یہ بعد میں بتانے والی باتیں ہیں۔ میں پھر بھی وہی سوال کر رہی ہوں شانم، اب کیا ہوگا؟ میں تمہیں وہی جواب دے رہا ہوں، تمہاری نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وقت کی ہر شاخ ہماری طرف ہی جھکے گی اور ہم آخر کار اپنی منزل پا لیں گے۔ میں تم سے شادی کر لوں گا عشیرہ، اور ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ ہماری زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہوگی۔ عشیرہ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بولی، شانم، اب تو تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگی ہوں میں، اور بعض اوقات میرے دل میں ایسے جذبات بھی آتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی شانم، میں کیا کروں؟ شانم نے عشیرہ سے پوچھا، مجھے نہیں بتاؤ گی تو میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ تمہارے اندر کیسے جذبات آتے ہیں مجھے لے کر؟ نہیں شانم، میں نہیں بتا سکتی، مجھ سے مت پوچھو۔ تبھی عشیرہ نے شانم سے پوچھا، شانم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا بعد میں بھی تم اسی گھر میں رہو گے؟ کیا ان لوگوں کے ڈرائیور بن کے رہو گے؟ یہ سب بات اپنی جگہ پر ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتی۔ دیکھو شانم، ہمیں منزل ملنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تم دیکھ چکے ہوگے، تم جان چکے ہوگے کہ اس گھر میں میری حیثیت کیا ہے۔ تم نے سب کا رویہ میرے ساتھ دیکھ لیا ہے۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ خالہ میری بدترین دشمن ہیں۔ نظم اور نثر بھی ہاتھ سے کوئی موقع نہیں جانے دیتی کہ وہ میری بےزتی نہ کر لیں۔ میری تو خیر ہے، میں تو سہ رہی ہوں، میں نے تو کافی وقت ان لوگوں کے ساتھ گزار لیا ہے، لیکن میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکوں گی کہ وہ لوگ تمہاری بھی بےزتی کریں، وہ لوگ تمہیں بھی نیچا دکھائیں۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں، تم کہیں اور نوکری کر لینا، کسی اور کوٹھی میں تمہیں کام مل جائے گا، میں وہاں پر تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، ہم دونوں مل کر وہاں پر کام کریں گے، میں تمہارے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ عشیرہ نے شانم کو یہ ساری باتیں کہیں اور اس کی پیشانی پر پسینے کی لہریں ابھر اٹھیں۔ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ شرم کے تاثرات تھے۔ شانم مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عشیرہ، ہم اپنے گھر میں رہیں گے، میں تمہیں بتا چکا ہوں میرا پورا خاندان ہے، میرا کنبہ ہے، وہ سب تمہیں بہت زیادہ خوش آمدید کہیں گے۔ یہ سنو، کسی بات کا بھی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہر جگہ پر برابری ملے گی اور تم بہت زیادہ خوش رہو گی۔ عشیرہ، تم نے صرف میرا ساتھ دینا ہے، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا
تو میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، میری ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ میں تم کو یقین کیسے دلاؤں شانم؟ میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں، میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں یہی تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ویسے بھی تم جانتی ہو تمہارے خلاف جب بھی کوئی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس بات کا تمہیں اندازہ ہے۔ عشیرہ نے معصومیت کے ساتھ گردن ہلائی۔ شانم نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور عشیرہ کی پیشانی کو صاف کرنے لگا۔ عشیرہ، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں ہم دونوں کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، تم کسی چیز سے بھی خوف مت کھانا۔ جیسا کہ میں تمہیں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں سارے معاملات سنبھال لوں گا، میرے میں اتنی صلاحیت ہے، بس تم صرف مجھ پر یقین رکھو، تمہیں ذرا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشیرہ کا سر آہستہ سے جھکا اور شانم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اپنی چوڑی چھاتی میں عشیرہ کو چھپا لیا۔ عشیرہ کو بے حد سکون محسوس ہوا، اسے یوں لگا کہ جیسے سورج کی تپش ایک دم سے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے انوکھا اور خوبصورت لمحہ تھا۔ شانم کے لیے اس کے دل میں بہت سے جذبات تھے اور شانم بھی عشیرہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ دیکھو عشیرہ، ذرا ادھر تو دیکھو۔ عشیرہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ شانم کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عشیرہ نے آنکھیں بند کر کے گردن جھکائی ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کدھر دیکھوں میں؟ شانم نے ایک طرف اشارہ کیا اور کہا، عشیرہ اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھو، دیکھو اس طرف، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے جب عشیرہ نے اس طرف دیکھا تو عشیرہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ بدحواسی میں شانم سے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے بعد اس نے جو دیکھا وہ اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ بڑے گیٹ کے پاس مشیرہ خالہ کھڑی ہوئی تھی اور وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی اور ان کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا۔ پھر انہوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے اور واپس جانے کے لیے پلٹیں۔ عشیرہ گر پڑی۔ مشیرہ خالہ کے دیکھنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ وہ گھر میں کیسے ہنگامہ برپا کریں گی؟ کیا شانم اور عشیرہ جدا ہو جائیں گے؟ کیا معظم علی شانم کو اس گھر سے نکال دیں گے؟ یہ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی جن زادہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ کل ضرور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ آپ لوگوں کو اب تک جن زادہ ناول کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس کے بعد بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں اس چینل پر ایسے ہی دلچسپ ناول شیئر کرتی رہوں گی۔